بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اژدہا کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ قرآن کریم میں اژدہا کا ذکر موجود ہے، اور یقیناً وہ بھی سانپ کی ایک قسم ہے۔ اور یہاں پر جو اب اس وقت ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ سانپ کے بارے میں گفتگو ہے، اور پروردگار عالم نے جو سانپ کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، اس کے تربیتی نکات کیا ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے سانپ کا بھی ذکر کیا قرآن کریم میں۔ سانپ کا ذکر اگر ہم دیکھیں تو اسے حیہ اور جان کہتے ہیں۔ حیہ ہے جیم والی ہے، اور پھر یہ اور گولتے، حیہ اور جان، جیم الف اور نون، جان۔ یہ 3 مرتبہ 2 طرح سے استعمال ہوا ہے۔ حیہ یعنی سانپ، یہ ایک بار ذکر ہوا ہے لفظ حیہ کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 میں، اور جان دوسرا مورد یہ ہے۔ زرد سانپ کو کہتے ہیں جو باریک سانپ ہوتا ہے، اس کا ذکر جان کہہ کر جو ہے وہ 2 مرتبہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ نمل کی آیت نمبر 10 میں، اور پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 31 میں اس کا ذکر ہوا ہے جان کہہ کر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو تذکرے ہیں، انشاءاللہ ہماری گفتگو اگر آج کے درس میں مکمل ہوئی تو ہم اس کو مکمل کریں گے، ورنہ ہم دوسرے درس میں اس کی جو ہے مزید تفصیلات آپ کی اس خدمت میں پیش کر سکیں گے۔ آپ اس پر توجہ کیجئے کہ لفظ حیہ، دیکھیں حیہ کا لفظ جو سورہ طٰہٰ کے اندر آیا ہے آیت نمبر 20 میں، خداوند عالم ارشاد فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہے، وہیں پر حیہ اور جان کا تذکرہ موجود ہے، توجہ کیجیے گا۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ اب جو موسیٰ نے عصا ڈال دیا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ بن کر دوڑ رہا تھا۔ یہ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں یہ لفظ حیہ استعمال ہوا، فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ سانپ بن کر دوڑ رہا تھا تیزی سے۔ اب آپ دیکھیں ذرا اس پر توجہ کیے، قَالَ خُذْهَا، پروردگار عالم نے کہا اسے پکڑ لو، وَلَا تَخَفْ، اور ڈرو نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، دیکھو اور ہم اسے اس کی پرانی اور اس کی اصلی حالت پر پلٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خداوند عالم نے یہاں پر وہ الفاظ بیان کیا عزیزان محترم، لا تخف۔ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت خود بتا رہی ہے لا تخف، ڈرو نہیں، اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف واضح تھا اور وہ ڈرے تھے، اور اس کا ذکر ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں آیات میں، اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ ابھی میں بیان کروں گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا کس بنیاد پہ تھا؟ کیا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے؟ نہیں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ بلکہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف در حقیقت معجزے کی دلیل تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ سانپ میں تبدیل ہو گیا، اور سانپ بھی بڑا، ایک بڑا سانپ، حیۃ تسعیٰ، وہ ایک بہت بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا تھا اور دوڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے جب اسے اچانک دیکھا اس طریقے سے تبدیل ہوتے ہوئے تو ڈرے اور پیچھے ہٹے۔ تو یہ آیات میں موجود ہے، قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے۔ تو یہ خود ان کا ڈرنا جو تھا عزیزان محترم، آپ توجہ کریں کہ اس واقعے کے معجزے ہونے کی دلیل ہے ان کا خوف۔ کیوں؟ کیونکہ جادوگر تو اپنے جادو کی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ جو میں نے یہ چیز ڈالی ہے، جو رسی ہے، جو رینگ رہی ہے، یہ حقیقت میں سانپ وہاں کچھ نہیں ہے، یہ اژدہا نہیں ہے، وہ ڈرے گا ہی نہیں، اسے پتہ ہے کہ یہ اصل میں تو رسی ہے، میں نے تو ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ان کی چشم بندی کی ہوئی ہے، نظر بندی کی ہوئی ہے، تو اس کو دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کیا ہے، ہم نے ڈالی تو لکڑی تھی اور ایک دم اژدہا میں کیسے تبدیل ہو گئی، تو آپ دیکھیں فطرت انسانی جو ہے وہ خود بخود اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اسے ڈرنا چاہیے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو جادوگر ہے وہ جانتا ہے، اس لیے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف ایک فطری صورتحال کی ترجمانی کر رہا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے انہیں ڈرنا چاہیے، یہ بدیہی امر تھا، ورنہ فرعون جیسے جابر سے مقابلہ کرنے والا سانپ سے کیا ڈرے گا عزیزان محترم؟
توجہ تو فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ وانپ سے نہیں ڈرے ہیں، بلکہ اچانک جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے اسے دیکھ کے چونکے ہیں۔ اور یہاں پہ توجہ فرمائیں آپ نے کہ حقیقت یہ ہے کہ عصا کو اچانک اژدہا میں تبدیل ہو کر، ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو کر رینگتے ہوئے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر کر پیچھے ہٹنا ایک طبیعی اور فطری امر ہے۔ اس موقع پر ہر انسان کا فطری رد عمل ایسا ہی ہونا چاہیے، مگر یہ کہ وہ پہلے بھی اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ چکا ہو تو پھر نہیں ڈرے گا، اسے پتہ ہے کہ یہ تبدیل ہوگا، یا تو وہ پہلے دیکھ چکا ہو اس منظر کو۔ لیکن عزیزان محترم، جب یہ پہلی مرتبہ یہ کام انجام پایا تو فطرت کا تقاضا یہ ہے اور بدیہی امر یہ ہے کہ اسے ڈرنا چاہیے تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں جب فرعون کے دربار میں ہے وہاں نہیں ڈرے، لیکن یہاں پیچھے ہٹے، توجہ فرمائیے آپ نے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رد عمل سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 کو آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کے خلاف قرار نہیں پا سکتا، جس میں ارشاد ہوتا ہے اس آیت کے اندر، توجہ فرمائے کیا خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ویخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ توجہ فرمائیے آپ نے کہ جو لوگ اللہ کی رسالت رکھتے ہیں، جو صاحبان منصب ہیں، جو صاحبان رسالت ہیں، جو پروردگار عالم کی طرف سے منصب لے کر آئے عزیزان محترم، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، ان کے دل میں صرف اور صرف پروردگار عالم کا خوف ہوتا ہے اور کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ڈر اور خوف فطری اور وقتی تھا، اور یہ واقعہ کاملاً بے سابقہ اور خارق عادت تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا یا پیچھے ہٹنا یہ ایک فطرت کا تقاضا تھا۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اب یہاں پہ ایک نقطے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا جاؤں، جس نقطے کی طرف توجہ رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ عصا کا سانپ میں تبدیل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہمارے ساتھ کس طرح شامل حال ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، خداوند عالم ہر آن لاکھوں بے جان کو جان اور زندگی عطا کرتا ہے، ایسا ہی زندگی عطا کرتا ہے، یا لاکھوں جانداروں کی جان لے لیتا ہے۔ یہاں بھی خداوند عالم نے بے جان عصا کو جان عطا کی اور پھر اس کو دوبارہ بے جان بنا دیا اور وہ پھر عصا بن گیا، ایسا ہی ہے نا۔ اور کہا ہے نا خداوند عالم نے کہ ہم اسے دوبارہ اس کی اصلی حالت پر پلٹا دیں گے۔ بس کیا وہ زندہ انسان کو موت کی آغوش میں سلانے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا عزیزان محترم؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ خود اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جو پروردگار عالم ایک عصا کو، کہ جو لکڑی ہے، عصا میں تبدیل، اس میں اژدہا میں تبدیل کر سکتا ہے، سانپ میں تبدیل کر سکتا ہے، تو کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ تو آپ دیکھیں کہ جس میں حیوان ہونے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن پروردگار عالم نے اس کو حیوان میں تبدیل کر دیا، تو بتائیے کہ جس کے اندر ماہیت ہی جس کی الگ ہے، اس کی ماہیت کو تبدیل کر دیا پروردگار عالم نے، یہ زیادہ مشکل ہے یا خود انسان جو پہلے انسان تھا اور اب مرا پڑا ہے، کیا اس کے اندر جان ڈال دینا زیادہ مشکل ہے؟ کتنی خوبصورت پروردگار عالم نے دیکھیں ہمیں یہاں پہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو جو پروردگار عصا کو جان ڈال کے اس میں اژدہا میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ تمہارے مردہ بدنوں کو قبروں سے زندہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یہ ہے قیامت کی دلیل، یہ ہے قبروں سے مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کی دلیل۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ یاد رکھیے جب نظر الہی ایک لکڑی کو اژدہا میں تبدیل کر سکتی ہے، تو اگر اس کی لطف نظر ہماری طرف ہو جائے تو بتائیے ہم میں کیا کیا کمالات پیدا ہوں گے۔ بس عزیزان محترم، شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اس کی نظر کرم کے لیے اپنے وجود کو تیار تو کریں۔ ہم نے اپنے دل کی سرزمین کو کب پاکیزہ رکھا کہ اس کی نظر کرم اس دل کی سرزمین پر پڑے؟ کبھی ہم نے کوشش کی ہے؟ دل کو پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم، دل کو اس قابل بنانے کی ضرورت ہے کہ اس دل کے اوپر پروردگار عالم کی نظر کرم آئے۔
تو اگر اس کی لطف نظر ہماری طرف ہو جائے گی تو ہمارے اندر کیا کیا کمالات پیدا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے؟ یاد رکھیں، اگر اس کی نظر کرم پانے والا عصا، توجہ کیجیے گا، تمام جادوگروں کے سحر کو نگل سکتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی نظر کرم تھی نا اس عصا کے اوپر، کہ آپ دیکھیں کہ جب عصا کے اوپر پروردگار عالم کی نظر کرم پڑتی ہے تو سارے سحر، سارے جادوگروں کے جادوؤں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ تو کیا ہمارے دل پر اس کی نظر کرم تمام شیطانی وسوسوں کو نہیں نگل سکتی؟ یقیناً نگل سکتی ہے۔ توجہ رکھیے، اسی آغاز کار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر آپ توجہ فرمائیں 2 طرح کے معجزے رونما ہوئے۔ ایک عصا کا اژدہا میں تبدیل ہونا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک بہت بڑے سانپ میں تبدیل ہو کر دوڑنے لگا۔ اور دوسرا کیا تھا؟ یہ تھا کہ یہ عصا اپنی اصلی حالت میں واپس پلٹ گیا، یہ نہیں کہ وہ واپس نہیں پلٹا، نہیں، سیرتہ الاولیٰ، عصا اپنی اصلی حالت پہ واپس پلٹا ہے۔ توجہ فرمائی۔ اب آئیے آپ دوبارہ اسی نقطے کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف زدہ ہونا، توجہ کیجیے گا جادو کو دیکھ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، سانپ کو دیکھ کر نہیں ڈرے، میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف کس بات کا تھا؟ توجہ کیجیے گا، اس کے اندر بہت سارے تربیتی نکات ہیں۔ سورہ طٰ کی آیت نمبر 66 اور اس کے بعد والی آیات میں ان سانپ کی شکل میں حرکت کرتی ہوئی رسیوں کے بارے میں تفصیل سے ذکر موجود ہے، اور اژدہا والے مرحلے میں کافی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ رسیاں اور لکڑیاں جادو کی بنا پر ایسی لگنے لگیں جیسے سب کی سب دوڑ رہی ہوں۔ تو وہاں پہ سانپ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، صرف رسیوں کے دوڑنے کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ وہ کیا تھا خوف؟ ہم نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تم بہرحال غالب رہنے والے ہو۔ پروردگار عالم نے کیا کہا ہے؟ موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، تم غالب رہنے والے ہو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے نا اسے ڈال دو، یہ عصا تمہارے ہاتھ میں، اسے زمین پر ڈال دو، یہ ان کے سارے کیے دھرے کو چن لے گا، انہیں ہڑپ کر جائے گا۔ اور ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ جادوگر کی چال ہے اور بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف چال چل رہے ہیں، یہ جادو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جادوگر جہاں بھی جائے گا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سورہ طٰ کی آیت نمبر 66 سے لے کر 69 تک آپ مطالعہ کریں، اور اس موضوع کا آپ تفصیل سے مطالعہ کریں تو آپ کو مزید معلومات مل جائے گی۔ آپ دیکھیں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کی جادو کی حقیقت معلوم تھی، اور ان کے ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے عزیزان محترم، کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے ہیں کہ جادو ہے، یہ جادو کیے بیٹھے ہیں۔ وہ اس بات سے یقیناً خوف زدہ تھے۔ اگر وہ سانپ سے نہیں ڈرے تو کس بات سے خوف زدہ تھے؟ اب توجہ کریں، وہ کس بات سے خوف زدہ تھے؟ کہ کہیں قوم گمراہ نہ ہو جائے اور فرعون کا جادو واقعاً نہ چل جائے، کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتہ کہ یہ جادو ہے، لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سانپ ہیں جو اس طرح سے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ کہیں انہیں معجزہ نہ سمجھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات سے خائف ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون غلبہ حاصل نہ کر لے اس موقع پر اور لوگ بے وقوف نہ بن جائیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، جس طرح سے آپ دیکھیں تاریخ بشریت میں بہت سارے لوگوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کیا گیا، قرآن کریم کو نیزوں پہ بلند کر کے مولا کائنات کے خلاف سازش نہیں کی گئی، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ قوم کو کس طرح سے حق سے منحرف کیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بات سے خائف تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حق سے منحرف ہو جائیں، اس بات سے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے انہیں ان کی بلندی اور برتری کا یقین دلایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تم غلبہ پانے والے ہو، اور جادو کے جادو ہونے کا حوالہ نہیں دیا پروردگار عالم نے، یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ غالب نہیں ہوں گے، تم غالب ہو جاؤ گے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں دلائی۔ اب آپ دیکھیں اس سورہ طٰ کی ان آیات سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم نمبر 1 پہلا پیغام ہمیں کیا ملے گا؟ توجہ کیجیے گا، خداوند عالم نے اپنی قدرت نمائی کے لیے سادہ ترین اور واضح ترین وسائل سے استفادہ کیا ہے۔ سادہ ترین ایک عصا ہے، کوئی اسلحہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، آیت نمبر 17 میں، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کوئی بندوق لے کر آئے تھے؟ کوئی تلوار تھی ان کے ہاتھ میں؟ نہیں، جواب دیا عصا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے۔
یہ میرا عصا ہے، ایسا ہی کہا تھا نا؟ اچھا، یعنی فرعون کی جبروتیت کو فنا کرنے کے لیے خداوند عالم اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو ایک عصا بھی کافی ہے۔ کہاں فرعون کے اسلحے، اتنا بڑا فرعون بادشاہ کہ جو کیلوں والے بادشاہ کے نام سے مشہور تھا، کہ جو کسی کو مارنا ہوتا تھا تو بدن کے اندر کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی تختوں پہ لٹکا کر، ایسے ہوتا تھا نا۔ تو اتنے بڑے بڑے اسلحے رکھنے والے کے مقابلے پر خداوند عالم نے جو اسلحہ بھیجا وہ کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے۔ تو بتایا کہ دیکھو ایک عام ترین چیز سے بھی خداوند عالم اتنے بڑے بڑے اسلحوں کا مقابلہ کر لیتا ہے، اور اسے بڑے بڑے اسلحے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں تمام انسانوں کے لیے ایک عظیم درس پایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ تعداد میں بہت کم ہو سکتا ہے وہ آپ کو دیکھنے میں بہت کمزور نظر آ رہے ہوں وہ افراد، لیکن عزیزان محترم، جب پروردگار عالم کی لطف نظر ان کی طرف ہوتی ہے، پروردگار عالم کسی پر نظر کرم کرتا ہے، تو یاد رکھیں وہ کمزور ترین طبقے سے، سادہ ترین چیزوں سے، بزرگ ترین، یعنی جسے یوں کہا جائے کہ فرعون جیسی طاقتوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ موجودات عالم، کتنے ہی موجودات عالم یا افراد جن کو ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے ان کے اندر پروردگار عالم کی جانب سے ایک عظیم طاقت پوشیدہ ہو کہ جس سے ہم بے خبر ہیں۔ اس لیے شاعر نے دیکھیں کتنی خوبصورت بات کہی ہے، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، اس مالک جہاں کو تو شاید ہو وہ پسند۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اور دوسرا پیغام جو انہی آیت سے ملتا ہے، دعوت حق دینے سے پہلے مشق و تجربہ اور آمادگی کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اپنے عصا کو فرعون کے سامنے ڈالیں گے اور وہ اژدہا بن جائے گا، ضروری ہے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھ لیں، اس منظر کو دیکھ چکے ہوں۔ لہٰذا مبلغ کو بھی چاہیے عزیزان محترم کہ دوسروں کو نماز کی دعوت دینے سے پہلے خود بھی اس کی لذت اور خوبصورتی سے بہرہ مند ہو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ ہمارے ایک بہت عزیز دوست نے اپنے استاد سے اس واقعے کو نقل کیا، جو شیخ عباس قومی علیہ الرحمہ جو صاحب مفاتیح الجنان ہیں، ان کا یہ واقعہ نقل کیا جو مجھے یاد آ گیا، میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں کہ جب مفاتیح الجنان لکھی تھی نا انہوں نے، شیخ عباس قومی علیہ الرحمہ نے، تو آپ دیکھیں وہ منظر عام پہ نہیں آئی۔ ان کے شاگرد نے کہا کہ استاد محترم آپ نے اتنی عظیم کتاب لکھی ہے، ساری دعائیں اس کے اندر لکھی ہے، آپ اسے پرنٹ کیوں نہیں کرواتے، آپ اسے کیوں نہیں زیور طباعت سے آراستہ کرتے تاکہ یہ منظر عام پر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے اس کی تمام دعاؤں پر اور جو اس کے اندر میں نے تحریریں لکھی ہیں ان پر ابھی میں مکمل طور پر۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دوسرا لفظ جو قرآن کریم میں سانپ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے جان۔ جان بھی سانپ کو کہتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 10 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ توجہ کیا آپ نے؟ توجہ فرمائی؟ آپ ان آیات کے اندر، اس آیت کے اندر وہی چیز ملاحظہ فرمائیں گے جو میں ابھی کچھ دیر پہلے کہہ چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پلٹنے کا تذکرہ موجود ہے اس آیت کے اندر، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مت ہٹو۔ دیکھیں اب تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو، توجہ ہے، وَأَلْقِ عَصَاكَ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح لہرا رہا تھا۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ، سانپ کی طرح لہرا رہا تھا۔ موسیٰ الٹے پاؤں دوڑ پڑے، وَلَّى مُدْبِرًا، توجہ فرمائی کہ وہ الٹے پاؤں دوڑ پڑے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ آواز آئی، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، آواز آئی موسیٰ ڈرو نہیں، میری بارگاہ میں مرسلین نہیں ڈرا کرتے۔ توجہ فرمائیں، اپنی اس نقطے پر توجہ کریں۔ یہ اس صورتحال کی ترجمانی کر رہا ہے کہ بشریت کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام
مرسلین میں سے ہے، توجہ کیجیے گا، اور قرآن کی صراحت ہے کہ مرسلین ڈرا نہیں کرتے، جیسا کہ خداوند عالم نے کہا ہے انی لا یخاف لدی المرسلین، مرسلون لدی المرسلون، میری بارگاہ میں مرسلین نہیں ڈرا کرتے۔ توجہ فرمایا آپ نے، بس اس لیے نبی کریم بھی غار میں سانپ کو دیکھ کر نہیں ڈرے تھے، اور علی بھی جھولے میں اژدہا کے آنے سے ڈرے نہیں، اور نہ ہی ممبر پر جب اژدہا آیا تھا اس وقت بھی حضرت علی علیہ السلام نہیں ڈرے، اس لیے کہ جو منصوص من اللہ ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور کسی بھی خود خداوند عالم نے کہا ہے کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، میری بارگاہ میں مرسلین نہیں ڈرا کرتے۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ اور اس کے بعد سورہ قصص توجہ کیجیے گا کہ آیت نمبر 31 کے اندر اس سانپ کا تذکرہ موجود ہے۔ آیت بالکل اسی طریقے سے ہے، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ دیکھا وہاں پہ مرسلون کا لفظ تھا کہ مرسلین نہیں ڈرا کرتے، اور یہاں پہ خداوند عالم انہیں ضمانت دے رہا ہے کہ اے موسیٰ تم محفوظ رہنے والے ہو، اور تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ اب جو موسیٰ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح لہرا رہا ہے وہ جو عصا تھا، تو موسیٰ پیچھے ہٹ گئے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا، تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ آگے بڑھو، ڈرو نہیں، اس لیے کہ تم بالکل مامون اور محفوظ ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اصلاً۔ توجہ فرمائی، اس کی تفصیلات بھی آپ دیکھیں ہم بیان کر چکے ہیں پہلے، اور ضرورت نہیں ہے کہ مزید تفصیلات اس کی بیان کی جائے، صرف یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا میں چاہتا ہوں، اور اسی طرف توجہ میرے خیال سے کافی رہے گی کہ انسان ہر وقت امداد الہی کا محتاج ہے۔ یہ آیات اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے، اور اس کے بغیر اس کی کوئی قوت و طاقت نہیں ہے انسان کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک فطری کیفیت کا مظاہرہ کیا تھا کہ جو میں بیان کر چکا ہوں کہ فطرت اور بدہی عموم میں سے ہی ہے کہ جب انسان اس چیز کو دیکھے تو وہ ڈر جائے، اس لیے کہ یہ در حقیقت جادو نہیں ہے، جادو اپنی جادوگری سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف توجہ دلائیے، ورنہ جادوگر اپنے جادو سے نہیں ڈرا کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جادو حقیقت نہیں ہے یہاں پر یہ چیز۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اور پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے، اس کے بعد جب اس حقیقت کا اعلان ہو گیا تو قدرت نے کہا کہ اب آگے بڑھو، کہ تم ہماری حفاظت ضمانت میں ہو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم محفوظ ہو۔ بس اس میں ایک اہم پیام یہی ہے کہ جو شخص بارگاہ الہی میں حاضر ہے تو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ہر طرح کے امن و امان میں ہے، پروردگار عالم اسے محفوظ رکھے گا۔ آخری نقطہ جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا بس وہی ہے، اور اسی پر ہماری گفتگو ختم ہوگی۔ ثعبان اژدہا کو کہتے ہیں، حیہ بہت بڑے سانپ کو کہتے ہیں، یعنی جو اژدہا کی طرح ہوتا ہے، اور جان یہ سانپ کی تعبیر، تین مختلف تعبیرات پروردگار عالم نے مختلف سانپوں کی بیان کی ہے۔ یہاں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے اور مناسب ہے کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 10 اور سورہ قصص کی آیت نمبر 31 میں کہ وہ عصا جان کی صورت میں حرکت کرنے لگا، جان کی صورت میں، ایک سانپ کی صورت میں۔ لغت میں جان باریک سانپ کو کہتے ہیں جو تیز رفتار چیز کے ساتھ دوڑتا ہے، جو زرد رنگ کا ہوتا ہے عام طور پر، لہٰذا قرآن کریم نے کہیں کہا ہے کہ وہ عصا ثعبان اژدہا کی صورت میں تبدیل ہو گیا تھا، اور کہیں کہا ہے کہ جان یعنی باریک سانپ اور تیز رفتار سانپ کی طرح کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تو بظاہر ان دونوں تعبیروں میں اختلاف و تضاد نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نہیں، تضاد نہیں ہے قرآن کریم کی آیات میں۔ ان دونوں آیات میں نمل آیت نمبر 10 اور قصص آیت نمبر 31 کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے آغاز اور ابتدا سے ہے، جبکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 107 کا تعلق اس وقت سے ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اس کے مقابلے پر کھڑے تھے۔ بس اس طرح آیات میں استعمال شدہ تعبیرات ظاہری اختلاف و تضاد کو حل کر دیتی ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہے، ہمیں ظاہری طور پہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ تدبر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں عزیزان محترم، بلکہ موقع الگ الگ تھا۔ گویا خداوند عالم نے آغاز بعثت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عظیم معجزے سے آشنا کیا تھا۔ توجہ فرمائی، اور اس طرح عصا پہلی مرتبہ باریک سانپ میں اور دوسرے مرحلے میں اژدہا کی صورت میں تبدیل ہوا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے باریک اور پرتحرک سانپ میں تبدیل ہوا تھا، یہ بات یاد ہے، عصا جو تھا، اور موسیٰ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ جانن ولا مدبرن، لوگوں کے سامنے سانپ عام سانپ کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ حیۃ تسعیٰ، یہ عام لوگوں کے سامنے معجزہ ہوا ہے۔ اور جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو کس حالت میں؟ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ایک بہت بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گیا اس کے سامنے۔ یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ تبلیغ و تربیت کے مرحلے میں مخاطب کی نوعیت اور صنف کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ابتدائی مرحلہ ہے تو آپ دیکھیں وہاں پہ دوسری تعبیر ہے، جب عام مرحلہ ہے تو وہاں پہ دوسری تعبیر ہے، اور جب بڑے دشمن کے سامنے کھل کے مظاہرہ ہونے والا ہے تو آپ دیکھیں پروردگار عالم نے معجزہ بھی عظیم معجزہ عطا کیا، اژدہا بھی بہت بڑا بن کر آیا، اور ہر ایک کو اس کی سطح کے مطابق قانع کرنا چاہیے۔ توجہ فرمائی، اس وجہ سے بڑا اژدہا وہاں پر آیا تاکہ فرعون کے سامنے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے ان کے سامنے یہ معجزہ حقیقت بن کر سامنے آئے اور وہ اس کو تسلیم کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہ کرے۔ اب توجہ فرمائیں، یہاں پر پیام جو ہم یہاں پر دینا چاہیں گے وہ یہ ہے، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بس عزیزانا محترم بات ہماری ختم ہو رہی ہے، یعنی عصا ناگہاں اژدہا میں تبدیل ہو گیا، ایسا ہی ہے، یہی آیت ہے۔ اس سے یہ سب بیان ملتا ہے کہ سرکش افراد کے مقابلے میں منہ توڑ اور سخت اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر انہیں منہ توڑ جواب نہ دیا جائے دشمن کو تو آپ دیکھیں وہ سازشیں کرتا رہے گا، لہٰذا جب سازشیں عروج پر پہنچی ہوئی ہیں تو آپ کا جواب بھی بہترین ہونا چاہیے اس آیت کے مطابق، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ توجہ کیجیے گا، اسی طرح کلام حق کے اثر انداز ہونے کے لیے تمام خوف و بیم کے صحیح وسائل سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور کلام حق کو اثر انداز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کلام اس پر اثر انداز ہو تو خوف و امید کے تمام صحیح وسائل سے استفادہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ڈرانا، دھمکانا، بتانا، بیان کرنا، یہ سب جو صحیح البتہ وسائلوں ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس عزیزان محترم، لہٰذا خداوند عالم نے اگر سانپ کا تذکرہ بھی کیا ہے تو مختلف مراحل میں کیا ہے، اور اس کے ذریعے ہمارے لیے ایک بہترین درس خداوند عالم نے تربیتی نکات ہمارے لیے رکھے ہیں۔